أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. سورة البقرہ آیت نمبر 154 کی تلاوت کی ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ. نہ کہو جو قتل کیے جائیں اللہ کے راستے میں مردے، بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اس آیت میں ایک تو اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف. سن 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا. اسلام کا یہ پہلا کفار کے خلاف معرکہ تھا، یہ پہلا غزوہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے بڑی تکلیف دہ اور مشقت والی زندگی تھی. اس کے بعد اللہ کے حکم سے جب آپ مائیگریٹ ہوئے مدینہ میں تو 1 سال کے بعد یعنی سن 2 ہجری میں یہ غزوہ واقع ہوا. کفار نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. مکہ سے بدر کی طرف 1000 کا لشکر چلتا ہے جس کی سربراہی ابو جہل کر رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے مدینہ سے بدر کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں 313 کا لشکر چلتا ہے. بدر جو ہے یہ مدینہ کے قریب ہے، مکہ سے بہت دور ہے. مکہ اور مدینہ کے درمیان جو فاصلہ ہے تقریباً 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، کم نہیں ہے. اور بدر جو ہے یہ مدینہ سے تقریباً 48 میلز 48 میل تاکہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرے اور مسلمانوں کو ختم کر دے. ادھر 313 کا لشکر ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، اور وہ لوگ پہلے آ جاتے ہیں، اوپر پہاڑی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اوپر پہاڑی کے بیٹھ جاتے ہیں. مسلمان لیٹ پہنچتے ہیں، اور یہ نیچے جو میدان ہے وہ ریتلا میدان ہے، پاؤں صحیح جمتا نہیں. جب انسان چلتا ہے ریت کے اوپر تو پاؤں صحیح جمتا بھی نہیں ہے. مسلمان آ کے وہاں خیمے لگاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جا کر بہت لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے نام کے سر بلندی چاہتا ہے کہ یا اللہ آج مسلمانوں کو غالب کر دے. سورہ انفال میں مکمل ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بشرط زندگی. اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کو 1000 پر فتح نصیب فرمائی اور کفار کو شکست ہوئی. اور شکست کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، جو کفار چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ مال جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت. تو مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا. مسلمانوں کے بھی تقریباً 14 لوگ شہید ہوئے، اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اور کفار کے تقریباً 70 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے گئے، جس کے اندر ابو جہل بھی تھا، وہ بھی قتل کیا گیا. تو اسی طرح جب مسلمانوں کے جو لوگ شہید ہوئے ان میں سے بعض کہنے لگے کہ اب یہ دنیا کی لذتیں راحتیں ان سے ختم ہو گئیں، دنیا کی آرائش ان سے ختم ہو گئی، اب یہ دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے.
اس موقع پر رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، تقولو تم نہ کہو، قال یقول سے ہے فعل مضارع اور جمع مخاطب کا یہ صیغہ ہے، انتم اس میں فاعل ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کے بارے میں، سامنے ایک آدمی ہے اس سے تم نہ کہو، ایک ہے کہ کسی کے بارے میں وہ ظاہر موجود نہیں ہے اس کے متعلق اس کے بارے میں تم یہ بات نہ کہو۔ یہاں جو بات ہے ولا تقولوا، کہ تم کسی کے بارے میں نہ کہو، کیا نہ کہو کہ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے۔ اس میں قتل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں شہید کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شہید کا لفظ جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ قتل ہی کا لفظ آیا ہے، قتال ہی آیا ہے، تو اس لیے پھر یہ جو شہید کا لفظ ہے عام ہو گیا لوگوں کے درمیان، تو اس لیے شہید کرنا شروع کر دیا۔ لیکن قرآن نے جو اسے کہا ہے، بہت سارے اب حوالے ہیں لیکن ہم اپنے منزل سے مقصود سے ہم ہٹ جائیں گے، تو قرآن نے کیا کہا، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یہ خبر ہے اور اس کی مبتدا محذوف ہے، ہم مطلب انہیں مردے نہ کہو، انہیں مردے نہ کہو، بل احیاء، زندہ کی جمع، حیا کی جمع احیاء، کہ احیاء وہ زندے ہیں، اس کا بھی ہم محذوف ہے، وہ زندہ ہیں، وہ کیا ہیں، وہ لوگ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کی یوں مثال سمجھے کہ ایک شخص ماں کے پیٹ میں ہو یا بچہ ہو، بالکل ایک ماں کا بچہ ہو، اسے کہا جائے کہ بھئی آپ فیصلہ کریں، یہ جائیداد کا فیصلہ کرے یا کسی اور چیز کا فیصلہ کرے، تو اس بچے کو علم نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی وہ چھوٹا ہے۔ جب وہ چھوٹا ہے تو اس کا جو عقل ہے، اس کا جو برین ہے وہ بھی چھوٹا ہے، فیصلہ کرنے کی اس کے اندر ابھی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ اے انسان تمہیں شعور نہیں ہے، وہ کیسے ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر ہمیں اس کے اندر مزید بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہاں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے، وہ دریا میں بہا دیتے ہیں، کیا ان سے بھی حساب لیا جائے گا؟ نمبر دو، جو لوگ قتل کیے جائیں اللہ کے راستے میں، ان کے متعلق کیا کیفیت ہے؟ نمبر تین، جو عام مردے ہوتے ہیں، عام لوگ مر جاتے ہیں، قبر میں ہوتے ہیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ اور چوتھی بات یہ ہے، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس بات کو تھوڑا سمجھیے گا کہ فرمایا جو انسان اللہ کے راستے میں مارا جائے، اللہ کے راستے میں یعنی دین کے لیے قتل کیا جائے، اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کے یہاں سٹیٹس کو بیان کیا، انہیں عام مردوں کی طرح نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ ان کو ایک عام لوگوں سے ایک فضیلت حاصل ہے، اللہ نے ان کو ایک حیات بخشی ہے، ایک زندگی بخشی ہے۔ اب وہ زندگی کیسے ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اچھا، اب حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ ایسی زندگی میں ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتے، انہیں حیات برزخی حاصل ہے۔ اور یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ انہیں حیات برزخی حاصل ہے اور وہ وہاں روزیاں پا رہے ہیں، یعنی کھاتے پیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی ہیں، چگتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بتاؤ میں تمہیں اور کیا دوں، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری دفعہ جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں
تو پھر وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر شہید ہو جائیں، قتل کیے جائیں، اور ہمیں شہادت کا دگنا درجہ ہم پائیں، دگنا درجہ ہمیں ملا جائے، دگنا ثواب، ڈبل ثواب ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ اور مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے، قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی اللہ نے شرافت، کرامت، عزت اور عظمت دی ہے جو دوسروں سے ممتاز ہے۔ تو یہاں ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے، اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ تو جو دنیا کی زندگی ہے اس کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں، قبر کی زندگی ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ قبر کی زندگی ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پرانی قبریں ہوں تو انسان کا جو جسم ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا، اگر قبر دیکھی ہو تو ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، انسان کا جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی روح، جیسے آپ دیکھیں انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کی روح جو ہے وہ خواب میں کیا کیا دیکھتا ہے، کہاں سے پہنچ کے آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ خواب میں اچھے خواب ہو تو بڑا وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور برے خواب ہو تو ڈر جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو اس لیے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ جو شہداء کے اجسام ہیں، ان کے جسم ہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھتے ہیں قبر میں۔ اور یہاں یہ مطلب بھی نہیں ہے، یہ سمجھیے گا ہرگز کہ ان کو مٹی نہیں کھاتی۔ مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے ذرات رکھے ہیں، اگر وہ دوسرے جو ذرات ہیں اگر وہ کھا لیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے مٹی نے ان کے جسم کو کھا لیا، کیونکہ مٹی کے اندر بہت سارے ذرات ہیں۔ اور اب آیا کہ انبیاء کے اجسام، ان کے متعلق کیا ہے؟ تو انبیاء کے جو جسم ہوتے ہیں وہ بالکل محفوظ ہوتے ہیں، وہ بالکل کیا ہوتے ہیں؟ وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عام مردے ہیں کہ جو لوگ اپنی راہ جلا دیتے ہیں، اس کو قبر نصیب نہ ہو، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ٹکڑے بھی نہ ملے، ان کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا تعلق بھی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ برزخی زندگی کے اندر اگر انسان نیک ہے تو اس کی روح کو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جیسے ابھی حدیث میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اور اگر وہ برا انسان تھا تو اس کی روح کو سزا ملتی ہے، جیسے خواب کے اندر انسان ڈر جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے ہی روح کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اب بعض دفعہ اللہ تعالیٰ قبروں کے اندر بھی ایسا کر دیتے ہیں کہ قبر سے آگ نکل آتی ہے، عبرت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ تم عبرت حاصل کرو، ایسے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو قبر سے آگ نکل آئے یا کوئی سانپ نکل آئے تو لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ ویسے انسان جب قبرستان میں جائے تو انسان کا دل ڈر جاتا ہے، تو اس لیے کہ جب کوئی چیز نکلے ایسے تو ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کہ تم باز آ جاؤ، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور تم بھی اس قبر میں آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو متنبہ کرنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ ہے، جو شہداء کی روحیں ہوتی ہیں وہ عام مردوں سے افضل ہوتی ہیں، اور جو انبیاء ہوتے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کو عارضی سمجھ کر، آخرت کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قبر کے بعد جو حشر کی زندگی ہے، جب حساب و کتاب ہوگا، وہ تمام جیسے ابھی آپ نے سماعت فرمایا، وہ مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ جو ان کی نیک روحیں ہیں وہ جنت میں رہتی ہیں، بری روحیں دوزخ میں ہوں گی، ظاہر ہے۔ پھر قیامت کے دن جب سور پھونکیں گے سب لوگ مر جائیں گے، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب لوگ دوبارہ اٹھیں گے، اور ہر کی روح جو ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ وہ آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو دوبارہ اس کا جسم کہاں سے کہاں ہی چلا کیوں نہ گیا ہو دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر اس وقت حساب و کتاب ہوگا، جس کو یاسین میں قرآن نے یوں کہا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج کے دن مہر لگا دیں گے ہم ان کی زبانوں پر،
وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ جو ہے وہ کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو انہوں نے کام کیے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حساب و کتاب یہ قیامت کے دن ہوگا، جو ہم نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کا اچھائی ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، جو برے عمل کیے ہوں گے برا بدلہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بغیر حساب کے جنت میں اللہ اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔